باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ووطد بالسحور میدان ارض ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن كلامه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ مسلسل آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کا آخری حصہ بار بار پڑھا جا رہا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کا ولی اللہ ہے جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء طاغوت ہیں، سرکش لوگ ہیں جو کافروں کو نور سے نکال کر ظلمتوں میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل جہنم ہیں، اہل دوزخ ہیں، اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے ذیل میں ایمان کے حوالے سے ہم نے کئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ ایمان کو کس طریقے سے پہچانا جائے، ایمان ہے کیا چیز، تاکہ اس ایمان کی صفت کو انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ تو اس کا آسان سا سادہ سا نسخہ یہ ہے کہ تم اہل ایمان کو دیکھو، قرآن کنہیں اہل ایمان کہتا ہے، قرآن کنہیں صاحبان ایمان کہتا ہے۔ ان صاحبان ایمان کو دیکھ کر ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو۔ آہستہ آہستہ تمہارے اندر خوئے ایمان پیدا ہو جائے گی، اور تمہارا چہرہ، تمہاری حرکات، تمہارا کردار، تمہارے افکار سب کے سب مومنوں جیسے ہو جائیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم مومنوں کی صف میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم متقی نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار نہیں ہو، تو تم اپنا حلیہ پرہیزگاروں جیسا بنا لو، کیونکہ جب تم اپنا حلیہ
اور اپنا گیٹ اپ پرہیزگاروں جیسا بناؤ گے تو آہستہ آہستہ ظاہری کاپی کرنے کے ساتھ ساتھ باطنی کاپی بھی ہو جائے گی اور تم آہستہ آہستہ پرہیزگاری اور تقویٰ کی منزلوں پہ فائز ہوتے چلے جاؤ گے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے دل کا حال تو خوب جانتا ہے، ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے نفس کو خوب جانتا ہے، اس سے بہتر انسان کے نفس کو کون جانتا ہے۔ اور میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنی نفسانی کیفیات کو پہچانا، وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا۔ لہٰذا دل کے اعتبار سے ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم ایمان کے کتنے قریب ہیں اور کفر کے کتنے قریب ہیں، اطاعت کے کتنے قریب ہیں اور تمرد اور مخالفت کے کتنے قریب ہیں، تقویٰ کے کتنے قریب ہیں اور فسق و فجور کے کتنے قریب ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ بات نہیں جانتا؟ ہم سب آئے دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعاؤں میں پہلی دعا یہی کرتے ہیں کہ پروردگار گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، کمزور ہوں، ضعیف ہوں، تو بخشش فرما دے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا ہماری جب ہم نے اپنے آپ سے اور اپنے خدا سے بات کرتے ہیں تو دعا بتاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں، کتنا پہچانتے ہیں۔ بس یہ شناخت اور یہ جاننا ہمارے لیے پہلا قدم ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو جانیں گے اتنا زیادہ اپنی اصلاح کریں گے۔ ڈریے اس وقت سے کہ پروردگار عالم بندے اور اس کے نفس کے درمیان حجاب حائل کر دے۔ کتنا بدبخت ہو جائے گا وہ انسان، کتنا بد نصیب ہو جائے گا وہ انسان جو اپنے نفس کو ہی نہ پہچان سکے، جسے اپنی خبر ہی نہ ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، میری خواہش کیا ہے، میں کہاں رہتا ہوں، میں کہاں کا ہوں، مجھے کہاں ہونا چاہیے، کس کا حامی بنوں، کس کا فرمان بردار بنوں۔ یہ انسان خود بخود جانتا ہے۔ تو بس آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل ایمان کی شناخت ایمان کے قریب لے جانے کا پہلا زینہ ہے، اور اگر اہل ایمان کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو تلاش کیجئے جو اللہ کے رسول کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، اطراف میں رہتے ہیں، پہلو میں رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول اور قرآن مجید انہیں مومن کہتے ہیں، کیونکہ رسول کے قریب میں رہنے والا ہر انسان مومن نہیں ہوتا۔ بہت سے منافق تھے جو رسول کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، لہذا رسول کے پہلو میں ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول کے پہلو میں بھی ہو اور رسول ایمان کی سند بھی دیں۔ یہ دو چیزیں مل جائیں گی تو تمہیں اہل ایمان مل جائے گا۔ جب اہل ایمان مل جائے گا تو ایمان کو اپنے اندر تلاش کرو۔ بڑے خوش نصیب بھی تھے اور بڑے بدبخت بھی تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول کو بھی دیکھا، مومن اول کو بھی دیکھا۔ خوش نصیب اس لیے تھے کہ ایمان اور مومن ان کے سامنے تھے، بد نصیب اس لیے ہیں کہ ان کے مطابق چل نہیں سکے، ان کی خو اپنا نہیں سکے، لہٰذا وہ ہمیشہ علی کے مقابل میں رہے، علی کے سامنے کھڑے رہے، علی کے ہم نوا نہیں بنے، ہم رکاب نہیں بنے، علی کے ماتحت نہیں آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 5ویں ہجری ہے، قبیلہ بنو نذیر ان لوگوں نے رسول خدا سے ایک معاہدہ کیا تھا مدینہ میں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم رقاب رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور یہ ہیں یہودی۔ ان لوگوں نے وعدہ توڑ دیا۔ یہ پہلی نشانی ہے، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وعدہ توڑنے میں یہودیوں سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ وعدہ توڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے اس معاہدے کی روح سے انہیں مدینہ بدر کر دیا۔ طے یہ ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر ایسا نہیں کہیں گے تو پھر جو ہے وہ ہم آپ کے حامی ہیں، آپ ہمارے حامی رہیے۔
اگر کسی نے بھی وعدہ کیا تو اس کو یہ چیزیں بھگتنی پڑیں گی۔ تو پروردگار عالم نے قبیلہ بنو نذیر کو در بدر کر دیا، مدینہ بدر کر دیا، اور یہ مدینہ سے دوڑے ہوئے جا کے خیبر میں پناہ لی۔ خیبر میں کون ہے؟ یہودی ہے۔ بنی نذیر مدینہ سے نکالے گئے تو خیبر میں پہنچ گئے۔ اب مدینہ میں ایک اور قبیلہ رہتا ہے، بنو قریظہ۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ بنو قریظہ بھی رسول کے حامی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا ہے، یہ بھی یہودی ہیں۔ طے کیا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کی ہمنوائی کریں گے، ہم آپ کو جو ہے وہ کوئی آپ پر حملہ کرے گا تو ہم بھی آپ کا دفاع کریں گے، معاہدہ ہے۔ اب اس اثنا میں کہ قبیلہ بنو نذیر جب نکالے گئے ہیں تو گھر چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، زمین چھوڑی ہے، قلعہ چھوڑا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو لہٰذا یہودی ویسے ہی ریشہ دوانیوں ماہر ہیں، انہوں نے اپنی ریشہ دوانی شروع کر دی، اور اس دفعہ ایسی ریشہ دوانی کی کہ ان یہودیوں نے قریش مکہ کو اپنا حلیف بنایا، اور یہودیوں اور قریش مکہ میں معاہدہ طے پایا، اور یہ طے پایا کہ ہم مل کر ایک دفعہ محمد اور ان کے حامیوں پر حملہ بول دیں گے، اور ایک دفعہ اسلام کا صفایا کر دیں گے۔ اب چھوٹے موٹے حملوں سے کام نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ایک بڑی جنگ ہوگی، ایک بڑا جہاد ہوگا، جس کے لیے جو لشکر تیار کیا اس لشکر کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس جو لشکر کی تعداد ہے وہ 3,000 کے قریب ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ 10 پہ 3، کہ 3 مسلمان 10 کافر مشرک یہودی، یہ ریشو ہے۔ اور یہ جنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے، چونکہ یہاں پر یہودی بھی ہیں، قریش مکہ بھی ہیں، کفار بھی ہیں، بڑا حزب بن گیا، تو اس جنگ کا نام طے پایا جنگ احزاب۔ احزاب جمع ہے حزب کی، حزب کہتے ہیں گروہ کو، چونکہ اس میں مسلمانوں کے خلاف بہت سارے گروہ آئے تھے، لہٰذا اس جنگ کا نام کیا بڑھ گیا؟ گروہوں کی جنگ۔ یہودی بھی تھے، مدینہ سے نکالے ہوئے لوگ بھی تھے، خیبر والے بھی تھے، بنو قریظہ بھی تھے، اور وہاں سے مشرکین مکہ بھی تھے، احزاب۔ اب جب جنگ ہونا قرار پائی تو اللہ کے رسول نے دوبارہ سے مسلمانوں کی بیٹھک کروا دی، حکم خداوندی کے مطابق کہ شاورھم فی الامر، کہ ان سے جو ہے وہ امر کے مطابق جو ہے وہ آپ کیا کرو، کسی معاملے میں مشورہ کرو۔ اب مشورہ کرنے بیٹھے تو مسلمانوں کو یاد آ گیا کہ پچھلی مرتبہ جب جنگ ہوئی تھی، جنگ احد، تو وہاں پر جب مشورہ لیا گیا تھا تو اللہ کے رسول اس بات کے قائل تھے کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے، لیکن مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ باہر جنگ کریں، اور اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جیسے تم لوگ چاہتے ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بیان کیا تھا کہ عبیداللہ ابن ابی وہ چھوڑ کے چلا گیا، عبداللہ ابن ابی چھوڑ کے چلا گیا، لیکن رسول خدا بھی اس بات کے قائل تھے کہ جنگ ہو تو مدینہ میں ہو۔ تو جب باہر ہوئی جنگ احد، مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، تو تجربے نے مسلمانوں کو سکھا دیا تھا۔ اب جب مشورہ کیا تو کہا کہ یا رسول اللہ رہیں گے تو مدینہ میں، مدینہ ہمارا گھر ہے، ہم دو طرفہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کریں گے، اور ہمارا گھر دیکھا بالا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر آ کے اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم اس احزاب کا، اس گروہ کا مقابلہ کرنے کے لیے رہیں گے کہاں؟ مدینہ میں۔ فرنٹ میں کیفیت یہ تھی کہ آگے کی طرف سے ایک راستہ ہے مدینہ میں داخل ہونے کا، پیچھے کی طرف بنو قریظہ آباد ہے۔ اب بنو قریظہ مسلمانوں کے حلیف ہیں، طے ہوا کہ اب کیا کیا جائے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ ہمارے فارس میں جب کبھی حملہ کیا جاتا ہے کسی جگہ پر تو ہم لوگ حفاظت کے لیے خندق کھود دیتے ہیں، ایک بڑا سا گڑھا کھود دیتے ہیں جس کو آر پار یہ لوگ کر نہیں سکتے، اس میں آگ بھی لگا دی جاتی ہے تاکہ ہم دفاعی پوزیشن میں آ جائیں۔ اللہ کے رسول کو سلمان فارسی کا یہ مشورہ پسند آیا اور حکم دیا کہ بھائی تم لوگ جاؤ اس جگہ پر کہ جہاں پر مدینے میں داخل ہوا جاتا ہے وہاں پہ ایک خندق کھود دو۔
10 مسلمانوں کی ٹولی بنائی گئی اور ہر 10 مسلمانوں کے ذمہ یہ تھا کہ تم 1 ذراع کے برابر خندق کھودنی ہے تمہیں. 1 ذراع گہرائی میں نہیں بلکہ چوڑائی میں. گہرائی میں تو اتنی ہو کہ گھوڑا وہاں سے گھس جائے تو نکل نہ سکے, انسان اتر جائے تو آرام سے نکل نہ سکے. اب مسلمانوں نے خندق کھودنا شروع کی. خندق کھودنے کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ان احزاب سے تو محفوظ ہو گئے, لیکن اگر اندر سے حملہ ہو تو مسلمانوں کو کیا حال ہونے والا ہے یہ آپ دیکھیے. اسی بیچ میں اللہ کے رسول کو خبر بنی کہ بنو قریظہ نے پیچھے سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے ان احزاب کے ساتھ اور یہ بھی ان کے ساتھ دینے والے ہیں. اب مصیبت یک نہ شد دو شد, باہر سے احزاب اندر سے بنو قریظہ. اب اس کشمکش میں اللہ کے رسول نے 500 افراد کو حکم دیا کہ راتوں کو تم پہرا دیا کرو, ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری خواتین پر اور ہم لوگوں پر اندھیرے میں حملہ کر دیں. اب مسلمان اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ باہر سے تو ہیں ہی, اندر رات کے اندھیرے میں پہرا دے رہے ہیں اور تیاری ہو رہی ہے, روشنی بھی نہیں ہے, چاند بھی نہیں ہے. تاریخیں ایسی ہیں کہ اچانک مسلمانوں کی ایک دوسرے سے 2 گروہوں کی آپس میں ٹکر ہو گئی, اور ٹکر ہو گئی تو رات کے اندھیرے میں دونوں نے ایک دوسرے کو تیر چلا دیے. اب مسلمانوں کی درونی کیفیت دیکھیے کہ ڈرے ہوئے ہیں, محصور ہیں, اور قریظہ سے ڈرے ہوئے ایک دوسرے کو تیر مار دیا. اب جب پتہ چلا کہ تو اپنے ہی بندے ہیں تو پھر اس کے لیے طے پایا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک نیا کوڈ ہوگا, اس کے مطابق وہ رات کو پہرا داری کریں گے. اب وہاں سے یہ یہودی اور یہ مشرکین آ نہیں پا رہے ہیں. اب ایسے میں ہوا یہ کہ خندق کھودنے میں شاید کسی منافق کی سازش رہی ہو, کوئی دہانہ چھوٹا رہ گیا, اتنا چھوٹا رہ گیا کہ کسی طریقے سے عامر ابن عبد ود اور اس کے ساتھ 2 اور افراد اس دہانے کو پھلانگ کر مدینہ میں داخل ہو گئے. اب تک مسلمان ڈرے ہوئے تھے کہ اندر سے مسئلہ ہوگا, باہر والے بھی آنا شروع ہو گئے. اور آنے کے بعد عامر ابن عبد ود اتنا بڑا شجاع ہے کہ اس کے سامنے 1000 کا لشکر ہو تو یہ اس کا اکیلا مقابلہ کرتا ہے. اب عامر ابن عبد ود نے مسلمانوں کو للکارا, آ جاؤ بھیا, کس کو جنت جانا ہے, جنت کا ٹکٹ میرے پاس ہے نا. وہ اب سب کو للکار رہا ہے اور مسلمانوں میں جرأت نہیں ہو رہی ہے, سب خاموش ہیں. ایسے میں علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے, کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دی. کہا تم بیٹھ جاؤ, ایسے بھی کیا جلدی ہے, ہو سکتا ہے کوئی دل میں پلان بنا رہا ہو, سوچ رہا ہو, ہمت جٹا رہا ہو, تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جائے گا. تو کچھ دیر کے بعد پھر اعلان کیا کوئی ہے, کوئی نہیں کھڑا ہوا. پھر امیر کھڑے ہوئے, کہا تم بیٹھ جاؤ. تیسری دفعہ جب کھڑے ہوئے کہا ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں علی کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اب اللہ کے رسول نے علی کے سر پر اپنا امامہ رکھ دیا. علی کے سر پر رسول کا امامہ. اب بھی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آیا کہ مسلمانوں میں ایک ہی ہے جس کے سر پر رسول کا تاج رہ سکتا ہے, کوئی اور نہیں ہے. موقع بڑھا دیا ہے, لیکن صرف ایک ہی ہے کہ جس کے سر پر رسول کا امامہ رہ سکتا ہے, رسول کا تاج رہ سکتا ہے. ارے رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہیں بنو ثقیفہ میں اس چھت کے نیچے, اس صاحبان کے نیچے جمع ہو کر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کس کو اپنا خلیفہ بنائے. ارے تم ہوتے کون ہو خلیفہ بنانے والے؟ جب خلیفہ نبی کا ہے تو نبی خود بنائے گا نا. تمہارا خلیفہ میں بناؤ تمہیں اچھا لگے گا؟ تم اپنا خلیفہ خود بنا سکتے ہو, لیکن اگر نبی کا خلیفہ بنانا ہے تو نبی ہی بنائے گا. اور نبی نے تو بنایا, نبی نے ایک بار بنایا, بار بار بنایا, اور جنگ احزاب میں بھی بنایا. اب چونکہ اس جنگ احزاب میں وہ خندق کھودی گئی تھی تو اس جنگ کا دوسرا نام پڑ گیا جنگ خندق. اب کبھی آپ جنگ خندق سنیں تو بھی یہی جنگ ہے, جنگ احزاب سنیں تب بھی یہی جنگ ہے. اب اس جنگ میں عامر ابن عبد ود یہاں پر پہنچ چکا ہے, مسلمانوں کو للکار رہا ہے, اور اللہ کے رسول نے حضرت امیر کے سر پر
اپنا تاج اپنا امامہ رکھا اور جاؤ. علی روانہ ہوئے اور ایک مختصر سی جنگ کے بعد عمرو ابن عبد ود کا تمام کر دیا کام مولا نے. اس موقع پر جب علی ابن ابی طالب اس کام کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ایک تاریخی جملہ کہا, اور یہ کیا کہا کہ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ, کہ پورا کے پورا ایمان اگر مسلمانوں میں جمع ہوتا ہے تو مسلمانوں سے جمع ہو کر مسلمانوں فقط ایک آدمی ہے کہ جسے ایمان کہا جا سکتا ہے, مومن نہیں. دیکھیں جس میں ایمان ہو وہ مومن. علی کیا ہے؟ علی ہے مومن, لیکن اللہ کے رسول نے علی کو کیا کہا؟ ایمان کہا. یہ عجیب و غریب جملہ ہے. عربی زبان میں جب کسی چیز میں مبالغہ کرنا ہوتا ہے تو مبالغہ کرنے کے لیے وہاں پر صفت کا لفظ نہیں استعمال کرتے بلکہ مصدر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عادل, لیکن پروردگار عالم اپنے عدل میں اتنا زیادہ ہے, پرفیکٹ ہے. اب پروردگار عالم کو عادل نہیں کہتے بلکہ کہتے اللہ عدل. پروردگار عالم عدل ہے, عادل نہیں, بلکہ کیا آ گیا؟ مصدر آ گیا, استعمال کیا. تو علی ابن ابی طالب کی ذات مومن ہونے کے اعتبار سے اتنے کمال پر ہے, اتنے کمال پر ہے. اب اللہ کے رسول علی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ پورا مومن جا رہا ہے پورے کافروں کے مقابلے میں, بلکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ پورا ایمان پورے شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب سند ملی نا اللہ کی طرف کے رسول کی طرف سے, علی کو سند ملی, مومن کی بھی نہیں بلکہ ایمان کے سند ملی. اور مقابلے میں کون تھے؟ مقابلے میں مشرک تھے, مقابلے میں یہودی تھے, مقابلے میں جو مدینہ کے رہنے والے دوسرے افراد تھے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ پورا ایمان کفر کے مقابلے جا رہا ہے, یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا کہ پورا ایمان شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے. یہ یہودی مشرک کب سے ہو گئے؟ یہودی تو کافروں کی فہرست میں آتا ہے, وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا. یہودی کو مشرک کہتا کون ہے؟ یہودی کبھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں. لیکن آج کے اس موقع پر اللہ کے رسول نے یہودیوں کو بھی مشرک کہہ کر بتایا کہ تم اسلام کے مقابلے میں اتنے سرسخت ہو چکے ہو کہ تم نے کافروں سے اور مشرکوں سے جو مدد مانگی ہے یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. لہٰذا اب علی تمہارے مقابلے میں آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہود کے مقابلے میں آ رہا ہے, ایسا نہیں ہے کسی کی مذہبی کسی آسمانی مذہب کے پیروکاروں کے مقابلے میں آ رہا ہے, بلکہ علی کا مقابلہ آج شرک سے ہے. اب سمجھ میں آیا کہ علی کا جب مقابلہ رہا, علی کے مقابلے میں جو پایا گیا وہ مشرک پایا گیا, چاہے رسول کے زمانے کی جنگیں ہو چاہے علی کے زمانے کی جنگیں ہو. بات ایک ہی ہے کہ علی کے مقابل میں آنے والا, علی کے سامنے آنے والا وہ طے کر دیتا ہے کہ میں ایمان کے مقابل ہوں. اگر ایمان وہاں ہے اور میں یہاں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان سے کوئی تعلق نہیں, میرا تعلق شرک سے ہے, میرا تعلق کفر سے ہے, میرا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. اب سمجھ میں آیا کہ میرے مولا کی شناخت کیسی ہے, کہ اللہ کے رسول نے کیا خوب کہا ہے علی کے بارے میں کہ علی مع الحق والحق کو مع علی دارا حیث و یدور. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, جہاں علی گھومتا ہے وہاں حق گھوم جاتا ہے. اب یہ جنگ آگے بڑھی. جنگ کیا تھی؟ احزاب تو داخل نہیں ہوئے تھے, مدینہ کے خندق پار کر کے 3 افراد داخل ہوئے تھے. 3 میں سے 2 تو علی کے ہاتھوں مارے گئے اور ایک خندق میں گر گیا تو وہاں پر مسلمانوں سے کام نکال دیا. اب یہاں پر آ کے اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا علی کی شان میں, جملہ بھی سنتے جائیے. فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. خندق کے دن علی کی ایک ضربت
ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین کون؟ دو ثقل سے مراد انسان اور جن ہیں۔ انسان اور جن مل کر جتنی عبادت کرتے ہیں تو وہ فضل سب میں تقسیم ہو جاتا ہے، وہ فضیلت سب میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ برڈ ویو میں دیکھیں تو بس ساری کے ساری عبادت کہاں پر جمع ہو گئی؟ ثقلین میں جمع ہو گئی۔ اب ثقلین میں انبیاء بھی ہیں نا، انبیاء یا نہیں ہیں؟ انبیاء بھی ہیں، اوصیاء بھی ہیں، سابقہ لوگ بھی ہیں، متدین افراد بھی ہیں، سب موجود ہیں۔ عبادت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، اجنہ میں موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ یہ سب کے سب کون ہیں؟ ثقلین ہیں۔ تو ثقلین میں حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت اسحاق بھی ہیں، 900 ساڑھے 900 سال کی عمر پانے والے حضرت نوح بھی ہیں۔ ان سب کی عبادتیں ہیں۔ وہ ایک طرف، میرے علی کی ایک ضربت ایک طرف۔ ان سب کی عبادتیں ایک طرف اور میرے علی کی پوری زندگی کی عبادتیں اور میرے علی کی ایک ضربت۔ بڑا کمال کا انسان ہے۔ جب یہ سوتا ہے تو مرضی خدا خرید لیتا ہے، جب یہ سوتا ہے تو مرضی خدا خرید لیتا ہے، اور جب یہ تلوار چلاتا ہے تو خدا اس کو عبادت سے افضل قرار دیتا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت نام ہے اس بات کا کہ انسان قربتاً اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دے، یہی عبادت ہے نا۔ اور رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، قعود کرو، روزہ رکھو، طہارت کرو، یہ عبادتیں ہیں۔ عبادت میں تلوار کا چلانا کیسے ہے کہ جب علی چلائے گا تو عبادت بن جائے گی، کیونکہ عبادت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو قربتاً اللہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اب علی کی جب تلوار چلتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے چلتی ہے، اور اتنی خالص رضا ہے، اتنی خالص رضا ہے، اتنی خالص مرضی پروردگار کی دیکھتا ہے کہ جب علی کی تلوار چلتی ہے تو پروردگار کہتے ہیں کہ سب کی عبادت ایک طرف، علی تیری یہ ضربت جو ہے وہ عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ ضرورت پڑی اب سند مل گئی کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابھی کہ سوئے تو مرضی خرید لیں، رکوع میں، حالت رکوع میں صدقہ دے تو ولی بن جائے، ایسا ہی ہے نا۔ اور اگر ایک ضربت چلا دے، ایک تلوار چلا دے تو کیا بن جائے؟ عبادت ثقلین سے افضل۔ ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کہا مولا بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کہا کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ علی تو اتنے طاقتور تھے، اتنے پاورفل تھے، ان کے شجاعت کا تو ڈنکا بجتا تھا، یہ اللہ کے رسول کے بعد کمزور کیسے پڑ گئے؟ کہا کہ تم بات کو صحیح سے سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ علی نے بڑے مشرک مارے، علی نے بڑے کافر مارے، علی نے بڑے مخالف مارے، لیکن علی کی تلوار میں ایک بات تھی، جب تک علی کو اس بات کا اطمینان نہیں ہو جاتا کہ ان کے صلبوں میں امانت الہیہ موجود نہیں ہیں، ان کے اسلاب میں امانت الہیہ موجود نہیں ہے، تو علی کی تلوار چلتی، اور علی کو نظر آتا کہ ان کے صلبوں میں امانت الہیہ موجود ہے تو علی ان کو چھوڑ دیتے۔ یہ امانت الہیہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک ان کے صلبوں میں کوئی ایسا انسان رہتا جو آئندہ میں مومن ہونے والا ہے، آئندہ میں مومن ہونے والا ہے، یہ تو کافر ہیں، یہ تو منافق ہیں، یہ تو مشرک ہیں، یہ تو یہودی ہیں، لیکن پروردگار عالم کا کمال یہ ہے کہ یخرج الحی من المیت،
وہ مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے. اس مردہ میں کچھ زندہ بھی موجود ہیں. اسلاف میں کوئی مومن بھی آنے والا ہے, کوئی عبادت گزار بھی آنے والا ہے, کوئی علی کو ماننے والا بھی آنے والا ہے. تو لہٰذا اس کے صلب میں کوئی امانت الہیہ ہے تو علی کی تلوار نہیں چلتی. اور جب یہ امانت الہیہ منتقل ہو جاتی ہے تو پھر علی کی تلوار چھوڑتی نہیں ہے. تجھے دنیا میں رہنے کا حق کیا ہے؟ تیرے پاس ایک ہی تو کمال تھا, تیرے پاس ایک ہی تو خوبی تھی کہ تیرے صلب میں ایک مومن پایا جاتا تھا. کیسے ہو سکتا ہے علی مومنوں کا امیر ہو اور کسی مومن کے دنیا میں نہ آنے کا سبب بن جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ امیر ہے مومنوں کا. جب امیر ہے مومنوں کا تو علی دیکھ رہا ہے 7 پشتوں تک کہ کوئی بھی اگر مومن ہے اور صلب میں موجود ہے تو کافر کو بھی ہم ابھی نہیں کچھ کریں گے, کچھ وقت نکلنے دو, یہ امانت الہیہ کو منتقل کر دے, پھر ہم اس کا کام نکال دیں گے. یہ ہے میرے مولا کی شان. تو اب سمجھ میں آیا کہ اسلام کے رسول خدا کے جانے کے بعد منافقین کی تعداد کم نہیں تھی, زیادہ تھی. لیکن علی کیا کرے, علی کیا کرے کہ ان کے اسلاف میں آنے والے مومن ہیں. کل انہی کے صلب سے کچھ مومن پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے کے بعد اپنے باپ دادا کو لعنت کریں گے اور کہیں گے کہ خداوند متعال ان کافروں پر, ان منافقوں پر, علی کے مخالفوں پر لعنت فرما. لہذا وہ لوگ آئیں گے, تاریخ بدلے گی, اور تاریخ بدلنے کے بعد ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ صلب سے ان کے نکلے ہیں لیکن میلان علی کی طرف ہوگا, تعصب نہیں ہوگا, بس ایمان ہی ایمان ان کے پاس پایا جائے گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے تو بیچ راستے میں مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا اور یہ خط لکھ کے بھیجا کہ میں تمہارے پاس اپنا بھائی, اپنا ابن عم اور اپنا معتمد خاص بھیج رہا ہوں, ثقتی, جس پر مجھے بھروسہ ہے. مسلم بن عقیل نے کوفہ پہنچے, استقبال ہوا اور بیعت لینے کا سلسلہ شروع ہوا. کوفے کا حالات بدلے, کوفے والوں کو ڈرایا گیا اور ڈرانے کے نتیجے میں کوفیوں نے مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا. کیسا تنہا چھوڑا کہ ایک مغرب اور عشاء کی نماز ختم ہوئی اور مسلم بن عقیل کے پیچھے 4 آدمی ہیں. مسجد سے باہر نکلے تو تنہا تھے. اتنی دیر, کتنی دیر لگتی ہے نماز مغرب اور عشاء میں؟ ذرا سوچئے کس طرح سے لوگوں نے کوفہ میں مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا. جناب مسلم بن عقیل کوفہ کا وطن تو نہیں ہے نا, کوفہ دیکھا بالا بھی نہیں ہے, پہلی مرتبہ کوفہ آئے ہیں. ابھی کچھ عزت دی تھی لوگوں نے, اپنے گھروں میں ٹھہرایا تھا, اب تو گھر کے دروازے بند ہیں. مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. کیا کریں, تنہا ہو گئے. ایک دروازے پر ایک بڑھیا کھڑی ہے, طاء نام ہے, اس کے دروازے کے برابر میں کھڑے ہیں. پوچھا اجنبی, راہگیر, مسافر ہو, کیوں کھڑے ہو یہاں پر؟ کہا کہ کچھ پانی کی سبیل ہو جائے, پیاسا ہوں. بڑھیا نے جناب مسلم کو پانی دیا, پانی پیا انہوں نے, اور اس کے بعد وہی کھڑے ہیں. بڑھیا نے کہا کہ جاتے کیوں نہیں, یہ مناسب نہیں ہے کہ تم میرے گھر کے باہر کھڑے رہو.
زیب نہیں دیتا ہے کہ میرے دروازے پہ تم کھڑے رہو۔ ایک مرتبہ مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں مسافر ہوں، جاؤں تو کہاں جاؤں، لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تنہا ہو گیا ہوں۔ کہا ہو کون؟ تعارف بتاؤ تو ہو کون؟ کہا میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم بن عقیل ہوں۔ یہ نام سنتے ہی ایک مرتبہ بڑھیا نے دروازہ کھول دیا، کہا کہ یہ میرا گھر تمہارے لیے مہیا ہے، جب تک چاہو جتنا چاہو میرے گھر میں رہ سکتے۔ بڑھیا کا ایک بیٹا ہے بلال، انتہائی بکاؤ، انتہائی خناس بھرا ہوا انسان ہے، خباثتوں سے پر ہے۔ اسے جب احساس ہوا کہ گھر میں کوئی اجنبی ہے، ماں سے پوچھا کون ہے؟ ماں نے بڑی قسمیں دیں، بڑے وعدے دیے اور بتایا کہ دیکھو بیٹا کسی کو بتانا نہیں، ہمارے گھر کی سعادت ہے کہ ہمارے گھر میں حسین کا سفیر مسلم بن عقیل آیا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے ابن زیاد کے محل میں یہ خبر پہنچا دی۔ لوگ آئے، مسلم بن عقیل نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، گھر سے باہر نکل گئے اور جہاد کیا۔ اس جہاد میں کیا کیا ہوا اتنا سمجھ لیے کہ ہر طرف سے عقیل کے لال پر حملہ ہو رہا تھا تو فقط تلواریں نہیں چل رہی تھیں، بلکہ ابن زیاد کے سپاہی چھتوں پہ چڑھ کر حضرت مسلم بن عقیل کو پتھر برسا رہے تھے۔ یہاں تک کہ کسی نے حضرت مسلم بن عقیل کو آفر دی کہ آپ ہتھیار ڈال دیجئے، آپ کو امان ہے۔ کہا کہ وعدہ پورا کرو گے؟ کہا پورا کریں گے، رسول کی امان ہے۔ مسلم بن عقیل نے ہاتھ روک دی، ہاتھ کا روکنا تھا آگے بڑھے اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں سے تلوار چھین لی۔ کہ یہ پہلی غداری ہے تمہاری کہ تم نے ابھی وعدہ کیا ہے اور ابھی مجھ سے یہ غداری کر رہے ہو کہ میرا ہتھیار جب میں نے جھکا دیا ہے تو مجھ سے کیوں چھین رہے ہو؟ تاریخ آپ کے سامنے آ گئی۔ جناب مسلم بن عقیل کو لے کے چلے دارالامارہ کے دروازے پہ، پیاسے ہیں، کسی سے پانی کی طلب کو ظاہر کیا تو حضرت مسلم بن عقیل کا گستاخی کی گئی۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے پانی پیش کیا، کوزے میں پانی ڈال کر، جناب مسلم بن عقیل نے پینا چاہا نا تو اس میں خون گر گیا، پانی پھینک دیا، پھر بھرا، پھر پینا چاہا، پھر دانتوں کا خون اس میں گرا، پھر پھینک دیا، تیسری مرتبہ پینا چاہا اور پھر پھینک دیا، اور یہ جملہ کہا کہ مسلم کا اب دنیا میں آب و دانہ ختم ہو گیا ہے، اجرکم اللہ، آپ مصاب ہوئے۔ بس روایت یہ کہتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو اب دارالامارہ میں داخل کیا گیا، ابن زیاد کے دربار میں۔ کیفیت یہ تھی کہ سر تنا ہوا تھا، چھاتی چوڑی تھی اور بڑے فخر سے حضرت مسلم بن عقیل دارالامارہ میں داخل ہوئے۔ سن لیا نا آپ نے؟ اسی دارالامارہ میں 12 دن کے بعد ایک اور اسیر آیا، اسی دارالامارہ میں، اسی ابن زیاد کے پاس ایک اور اسیر کو لایا گیا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں بیڑیاں تھیں، پیروں میں زنجیریں تھیں، گردن جھکی ہوئی تھی۔ کوئی پوچھے سید سجاد سے، سید سجاد مسلم بن عقیل بھی اس دربار میں آئے تھے لیکن سینہ چوڑا تھا، سر اٹھا ہوا تھا، لیکن آپ آئے ہیں تو آپ کی یہ کیفیت ہے، عجب نہیں کہ سید سجاد جواب دے، ارے مسلم ابن عقیل تنہا آئے تھے، ارے میرے ساتھ پھپھیاں ہیں، سروں پہ چادر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ اندر داخل ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے تن کر کھڑے ہو گئے۔ سپاہی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ دیکھو اگر تمہارا امیر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کیسا سلام، اور اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا ہے تو زندگی ہے تو سلام بھی ہوگا، کلام بھی ہوگا، اور میں اسے امیر کیوں کہوں؟ میرا امیر تو مدینہ میں ہے، میرا امیر تو راستے میں ہے، امیر تو ایک ہی ہے، حسین ابن علی۔ ظالم نے جملہ سنا، ایک مرتبہ حکم دیا کہ ابن عقیل کو چھت پر لے جا کر سر قلم کر دو۔ دارالامارہ کی چھت پر گئے اور چھت پہ جانے کے بعد جناب مسلم ابن عقیل نے ایک ایسا کام کیا کہ آج تک کوئی مجلس اس کام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔
جس طریقے سے عزاداری علم کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، وہ عباس کی نشانی۔ عزاداری میں اور مجلس میں ایک کام مسلم بن عقیل نے ایسا کیا کہ تا روز قیامت جب بھی عزاداری ہوگی تو وہ چیز باقی رہ جائے گی۔ وہ کیا تھی؟ وہ تھی زیارت امام حسین علیہ السلام۔ ایک مرتبہ دارالامارہ کی چھت پر مسلم بن عقیل کو جب کھڑا کیا گیا تو راستے کی طرف جو مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہا تھا، مسلم بن عقیل نے رخ کیا اور جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہاں سلام تمام ہوا، وہاں مسلم کا کام تمام ہوا۔ ارے ظالم کی تلوار چلی، ارے مسلم کا سر قلم ہوا، ارے سر اور دھڑ کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی مصیبت نہ دے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ مسلم کا سر پہلا سر تھا جسے کوفہ سے شام بھیجا گیا، اور مسلم کے تن کو، مسلم کے دھڑ کو کوفہ کے اندر دارالکناسہ کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ بس آخری مصیبت کا جملہ سن رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، اب یہ سنتے جائیے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ 11 محرم کو جب یہ اسیروں قافلہ، لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا ہے نا، تو سارے اجنبی ہیں، سب نے آنکھیں پھیر لی ہیں، کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے، کوئی عزت کرنے والا نہیں ہے، توہین کرنے والے ہیں۔ ایسے میں قافلہ جا رہا ہے، جناب زینب کی کانوں میں آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زینب پریشان ہے، ان کوفیوں کے درمیان، ان بے وفاؤں کے درمیان کون ہے میرے بھائی کو سلام کرنے والا؟ ابھی یہ بات گزر ہی رہی تھی، دوبارہ کانوں میں آواز آئی، السلام علیکہ یا زینب الکبریٰ۔ ارے زینب کبریٰ، آپ پر مجھ مسلم کا سلام۔ ارے بے سر کے لاشے سے صدا آتی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بارالہ ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، بارالہ ان آہوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ باہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے اور شیعہ موجود ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ باہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آج جمعہ کا دن ہے، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ تقبل منا انک سمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔